میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطل کی ظلمت دور کر دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر، دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدائے بزرگ برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ الحمدللہ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نعتیہ مقابلہ جو کہ آپ الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یوں اس کا یہ سیزن 10 ہے، اور آپ یکم ربیع الاول سے روزانہ QTV پر روزانہ رات 8 بجے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب اپنے اختتام لیکن اہم ترین مرحلے میں، اختتامی لیکن بہت اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ آج ہمارا یہ سیمی فائنل کا راؤنڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم ربیع الاول سے لے کے 8 ایپیسوڈز تک روزانہ 4 پارٹیسپنٹس آئے، یعنی کہ کل 32 پارٹیسپنٹس آئے جو کہ پورے پاکستان سے سلیکٹ کیے گئے تھے۔ ہر ایپیسوڈ سے جو ایک ونر تھا اس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ یوں 8 ایپیسوڈز کے 8 ونرز ہو گئے۔ آج ایک سیمی فائنل ہے، یعنی کہ آج 4 پارٹیسپنٹس اور پھر کل دوسرے سیمی فائنل میں 4 پارٹیسپنٹس، اور پھر ان دونوں سیمی فائنل سے 2 پارٹیسپنٹس کوالیفائی کریں گے، 2 کا سفر ختم ہوگا، یعنی کہ جب پرسوں آپ فائنل دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس 4 فائنلسٹ موجود ہوں گے، جن میں سے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن کا انتخاب ہوگا انشاءاللہ۔ فارمیٹ سے آپ سب واقف ہیں، صرف میں تکرار کیے دیتا ہوں کوئکلی کہ پہلے راؤنڈ میں ہمارے سارے ثنا خواں یکے بعد دیگرے آئیں گے، اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر پڑھیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں ایک نعت کا آغاز کیا جائے گا، اس کے آخری لفظ سے اگلا پارٹیسپنٹ نئی نعت کا آغاز کرے گا، اس کے آخری لفظ سے اگلا پارٹیسپنٹ ایک اور نعت کا آغاز کرے گا، اور تیسرے راؤنڈ میں ہمارے جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے کہ جس کا اختتام پارٹیسپنٹ کی جانب سے کیا جائے گا، انترا پارٹیسپنٹ کی جانب سے پڑھا جائے گا۔ آج کا یہ راؤنڈ سیمی فائنل راؤنڈ ہے۔ میں ہمارے تمام تر ویورز کا بہت شکر گزار ہوں، QTV کا بہت شکر گزار ہوں، تمام تر سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں، جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، سب کی بہت کاوشیں ہیں۔ یہاں آنے والے تمام تر جج صاحبان کا میں بہت شکر گزار ہوں، تمام تر پارٹیسپنٹس کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے تمام تر سپانسرز سہیل شمس صاحب ہیں جن کی جانب سے 4 پوزیشن ہولڈرز کے لیے کیش پرائز ہے، فوڈ بستی جن کی جانب سے 4 پوزیشن ہولڈرز ججز اور میزبان کے لیے گفٹ ہیمپر اور ہوم اپلائنسز ہیں، اور ARY QTV کی جانب سے یہ بڑا اچھا اضافہ ہے انعامات میں کہوں گا، جو جیتنے والا ہے اس مقابلے کو اس کی نعت کو ریکارڈ کر کے QTV پر آن ایئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے جج صاحبان یہاں تشریف فرمائے جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، پہلے ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی خاص بات یہ تو ہے ہی کہ ظاہر سیمی فائنل ہے، لیکن ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ججز کے پینل میں بھی ایک بڑا زبردست اضافہ ہے۔ عالم اسلام کا نعت خوانی کے اعتبار سے، نعت پڑھنے کے اعتبار سے اور نعت کہنے لکھنے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام، ان کے کتنے ہی ایسے کلام ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں، ان کے کتنے ہی ایسے کلام ہیں جو کہ بچے کو یاد ہیں، اور وہ کلام انہوں نے خود پڑھے تو لطف آ گیا، اور پھر
دنیا بھر کے نعت خانوں نے، پاکستان بھر کے نعت خانوں نے اس کلام کو پڑھا، بہت سارے ایسے کلام کو پڑھا اور پذیرائی بھی الحمدللہ. ہمارے شان رمضان کا بھی مستقل حصہ ہیں، ناگزیر حصہ ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں. تو آج ہمارے ساتھ بحیثیت خصوصی مہمان جناب الحاج صبی الدین رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائیں. السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جناب، بہت مبارک آپ کو. یہ 10واں سیزن اور ظاہر ہے کہ میں اس کا پہلے مقابلے سے حصہ رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت 10 سال، اور اس 10 سال میں جو طلباء کی تربیت کا مرحلہ طے ہوا اور کیسے کیسے خوبصورت شناخواں سامنے آئے اور پھر ایسے اساتذہ کو سنا کر جو لوگ کسی منزل تک پہنچتے ہیں، یقیناً اس پروگرام کی ایک بہت اہمیت ہے جو واضح ہوئی ہے ان 10 سالوں میں. الحمدللہ. تشریف آوری کا بہت شکریہ. شکریہ، خوش آمدید. اور جناب آف کورس ہمارے باقی جج صاحبان مسلسل ایپیسوڈ میں شرکت کر رہے ہیں. جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے ساتھ جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت نوازش. اور جناب سید سلمان کونین صاحب، سب کو خوش آمدید، بہت شکریہ. پہلے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے آج کے پہلے ثنا خواں، اب ظاہر ہے یہ وہ سارے ثنا خواں ہیں جن کو آپ پہلے اس مقابلے میں دیکھ چکے ہیں. یہ اپنے اپنے رسپیکٹو ایپیسوڈز کے ونرز ہیں جو کہ آج سیمی فائنل میں ہیں آف کورس. اور ان میں سے آج 2 کا سفر ختم ہو جائے گا، 2 آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ایک راؤنڈ کے ونر تھے علی عادل. ظاہر ہے سارے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، تبھی تو جیتے اپنے اپنے ایپیسوڈ. تو علی عادل نے کلام پڑھا تھا، ہم سب نے بہت لطف لیا تھا، بہت مزہ آیا تھا. اور اس ایپیسوڈ کے بھی ونر تھے ہمارے آج کے پہلے سیمی فائنل کے پہلے ثنا خواں بھی علی عادل ہیں. اور چونکہ ہمارے خصوصی دوست تھے تو میں ذرا ان کو ذرا جا کر جو ہے وہ خود لے آؤں تاکہ وہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کریں. یہ پہلا راؤنڈ ہے کہ جس میں ثنا خواں اپنی مرضی کی نعت کا ایک شعر سناتے ہیں. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ. سبھی بھائی آپ سے ہم کامنٹس کا آغاز کرتے ہیں. میں نے عادل علی کو پہلی بار سنا ہے
اور بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اپنے اسکیل پر پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن ایک انفرادیت مجھے ان کے پڑھنے میں محسوس ہوئی کہ اس کلام کو جب بھی پڑھا گیا ہے تو بہت محنت اور رچاؤ کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ٹھیک. اس نے جس اسکیل پر اس کو پڑھا ہے اس میں عموماً پڑھتے نہیں لوگ. میں حیران تھا کہ کہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے ادا کیا ہے اور اتنے بعض کومل سر خوبصورتی سے لگائے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مکمل گرفت، چونکہ اس کلام کو یا تو انہوں نے پہلی بار پڑھا ہے یا اس پہ تیاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس اسکیل پر بھی انہوں نے ایک انفرادی ذائقہ، انفرادی ٹچ دیا ہے پڑھنے میں، جو ان کی صلاحیت کا بھرپور اظہار ہے. انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں ظاہر ہے، اور وہ غلطیاں زبان کی ہیں. عموماً جب تیاری ہم کرتے ہیں تو ہم کسی سینئر شناخواں سے، کسی سینئر استاد سے اگر ہم پوچھ لیں کہ لفظ کے اصل مخارج کیا ہیں اور لفظ صحیح مخرج پر ادا ہو تو اس کا ایک صوتی آہنگ بھی بہت انسان کو محظوظ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پڑھ سکتے تھے اس کو، اور بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، آئندہ بھی محنت کریں. روفی صاحب، اسکیل نیچے ہونے کی وجہ سے کیا کوالٹی کمپرومائز ہوئی آپ کے خیال میں کلام کی یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا، صحیح. اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر نیچے اسکیل رکھا گیا ہے تو کیا نیچے کے نوٹس آپ کے صحیح لگ رہے ہیں؟ صحیح. اگر صحیح لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیچے رکھ لیا اور سر نہیں لگ رہے، یا اونچا رکھ لیا تو سر نہیں لگ رہے. اس حساب سے پڑھنے کے حساب سے بہت اچھا پڑھا ہے. اس میں کوئی میرے نظر میں کوئی غلطی نہیں تھی. ٹھیک. الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے جیسے دو لفظ اکٹھے ہوتے ہیں، کوچا حبیب اکٹھا پڑھنا چاہیے. یہ کوچا پڑھ کے پھر سانس لے کے پھر سے نے پڑھا. پھر سوزو تپش یہ بھی توڑ کے پڑھا انہوں نے. اور پھر عشق نبی قاف کو انہوں نے واضح نہیں کیا، عشق نبی کہا. عشق نبی پڑھنے کے حوالے سے، سر کے حوالے سے، لہن کے حوالے سے تو بہت اچھے رہے ہیں میرا بیٹا یہ. اور پھر میں تو ڈر گیا تھا جب یہ 3 دفعہ انہوں نے پڑھا، میں نے کہا اگلا مصرع بھول گئے. مجھے بھی یہی لگا کہ یاد آئے گا یا نہیں آئے گا. تو ذرا پریشر نہیں لینا میرے بیٹے نے. ابھی آگے 2 اور سیگمنٹس ہیں، تو وش گڈ لک. میری ہمدردیاں سبھی چاروں نعت خوانے کے ساتھ ہیں کہ سارے اچھے سے اچھا یہاں انشاءاللہ. جزاک اللہ. سلمان بھائی. جی، عادل نے بہت اچھا پڑھا. ان کی آواز میں جو بیس ہے وہ اسی طرح ہی ہے، آواز ہی ایسا ہے ان کا. لیکن یہ تھا کہ اگر آدھا سر اوپر کر کے پڑھتے تو بہت اچھا نکھر کے سامنے آتا. تھوڑا سا لگا کہ پریشر لیا ہوا ہے انہوں نے، اور اسی خرچ میں پھر کافی دیر پھنسے رہے. پھر انترا 3 دفعہ کہا اور سر کو قائم رکھنے کی بہت اچھی کوشش کی اور بہت اچھا پڑھا. تو ابھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. صحیح ہے. اور انشاءاللہ یہ کام بیک کریں گے انشاءاللہ. جناب سرور بھائی. جی، علی عادل کی جو پچھلی پرفارمنس جنہوں نے سنی ہے اور ہم نے بھی ظاہر سنی ہے، اور ایز کمپیئر ٹو پریویس پرفارمنس اگر دیکھیں تو آج یہ کچھ ڈاؤن نظر آئے ہیں. اور کچھ کلام لگ رہا ہے کہ ان کو پوری طرح سے اس پہ اپنی ان کی تیاری اس طرح سے جس طرح کے پہلے کلام انہوں نے پڑھے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اچھی کوشش کی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور ابھی وقت ہے اور ان کو جم کے آنا چاہیے جیسے پہلے انہوں نے پڑھا ہے، اور باقی راؤنڈز میں بھی ان کو پوری طرح سے آنا چاہیے. صحیح. روفی صاحب. یہ پچھلے کئی سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جب بچے آتے ہیں نا شروع کے سیگمنٹس میں تو ان کی بڑی رٹی ہوئی اور تیار کی ہوئی خوب تیاری والی نعتیں ہوتی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی نعتیں جو ہیں وہ کمزور آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ اٹس ہیپننگ فار دی لاسٹ مینی ایئرس. کریکٹ. تو یہ ہونا نہیں چاہیے، آخر دم تک جو ہے نا ان کو لڑنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح. لیکن ابھی یہ مقابلے کا آغاز ہے اور ہر راؤنڈ کے نمبر تو مساوی ہی ہیں ہر اس کے لیے. تو ابھی آپ کے پاس 2 اور مواقع ہیں. اچھا کیا ہے لیکن اور اچھا کرنے کے لیے 2 اور مواقع ہیں. تو بہت شکریہ. اور اماد آپ آئیے گا، بسم اللہ کیجیے گا. اماد ہری پور سے ہمارے اگلے سنخ آئیے گا، بسم اللہ کیجیے گا. مرحبا سرور کونین
مدینے والے ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولتیں دارین مدینے والے مل گئی دولتیں دارین مدینے والے مرحبا سرور کونین مدینے والے. روفی صاحب عباس صاحب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے اوپر بڑی توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک. تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑی سی ان کے غلطیاں ہیں ان میں ابھی. اچھا. جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں سرور اینڈ پہ آپ نے سرور کونین کہا ہے تو سرور کے بعد پھر آپ نے وہ سانس لیا اور پھر کونین کہا. اور یہ سیمی فائنل اور فائنل میں ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہیں جو پہلے ہم چھوڑتے رہے ہیں کہ چلے اب چھوٹا سا سنک جو ہے وہ بھی پیچھے کاٹ بیہائنڈ ہو جائے گا. تو اس میں دارین جو آپ نے کہا تھا نا دارین یہ ایسے کر کے آپ نے پڑھا, سر ڈھونڈ کے نہیں پڑھنا, دارین صحیح آنا چاہیے آپ کا. اور دولت دارین دولت دارین اکٹھا پڑھنا چاہیے تھا. یہ بھی آپ نے پڑھنے کے حوالے سے, لہن کے حوالے سے, آواز کی خوبصورتی کے حوالے سے بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. مگر یہ الفاظ کی ادائیگی, یہ تلفظ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سامعین تک پہنچے. اٹ از مور امپورٹنٹ. کریکٹ. وش یو گڈ لک. کریکٹ. سبھی بھائی محمد عماد کی پرفارمنس نے بہت متاثر کیا مجھے, بہت رچا کر. بیٹا دیکھو بہت ساری چیزوں کے ساتھ, سر کی صحیح ادائی کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, ایک اور بات ہے تیسری, جو کلام کو رچانا ہے اور کیفیت کو بنانا ہے کہ سننے والا نعت کی کیفیت کو نعت کی طرح قبول کر لے. وہ آپ کے ہاں بہت واضح ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھا. لیکن جب ہم کوئی مصرع شروع کرتے ہیں نا, پہلے لفظ پر بہت واضح ہونا چاہیے. مجھے لگا تھوڑا سا جب آپ نے مرحبا کہا تو بہت جلدی نکل گئے. ہمیشہ پہلا لفظ اور جہاں آپ ختم کر رہے ہیں کلام کو وہاں بہت واضح ہونا چاہیے. اپنے سانس کو اتنا لے کے چلو کہ دونوں جگہ کنٹرول کر سکو. ایک اور وضاحت روفی صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا. ظاہر ہے کہ ہم سانس کا استعمال کرتے ہیں پڑھنے میں, ہر ترکیب کو مکمل ادا کرنا لہن میں بہت مشکل ہوتا ہے. اساتذہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, حسن ہے پڑھنے کا. لیکن اگر آپ نے زیر کی اضافت کا اظہار کر دیا نا مکمل طور پر, سرورے
کہہ دیا آپ نے تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ آگے جملہ آ رہا ہے، اگلا لفظ جو ہے وہ اس سے متصل ہوگا. تو اگر سانس کہیں ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹنا ہی ہے اس کو اس دھن میں، ہاں ہاں اور آپ کا سینہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا، تو اگر آپ اب زیر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہاں تو اگلا لفظ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ بہت بڑا عیب نہیں ہے، اس کو کم کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. سر محمد عماد کی جو پرفارمنس یہ ہے آج کی، اس کی پہلی پرفارمنس سے پچھلی پرفارمنس سے بہتر دیکھنے میں آئی ہے. صحیح صحیح. اور عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگلے مقابلوں میں، جیسے روفی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اگلے جو کلام ہوتے ہیں وہ پھر پوری طرح سے تیار، کیونکہ پہلے کلام پورے رچاؤ کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اور آگے پھر مشکل پیش آتی ہے. لیکن بہرحال اس نے بہت اچھا پڑھا ہے. صرف جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان جگہوں کے بنانے میں جو ایک بناوٹی پن اور آرٹیفیشل ٹائپ ایک چیز واضح ہو رہی تھی، وہ تھوڑی سی کئی جگہ پہ ایسا لگا کہ انہوں نے اس کو، کیونکہ اب روفی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مائنر جو چیزیں ہیں وہ بھی نوٹ ہوں گی. صحیح ہے. تو جو جگہ ہوتی ہے وہ خوبصورتی اس کی تبھی خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے جب وہ نیچرل لگے، اور جب لگے کہ آپ اس کو خود بنا رہے ہیں تو اس میں پھر ایک بناوٹی پن آتا ہے جس سے اتنا اچھا نہیں لگتا. ایک سبھی بھائی نے جو بات کی ہے کہ اکثر کئی ترکیبات 3 لفظ بھی جڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے، جیسے انہوں نے بھی واضح کر دیا، کہ اگر سرورے آپ نے پڑھ لیا ہے تو کونین اگلا جو لفظ ہے نا اس کو پھر آپ اکیلا پڑھ لیں، بلکہ آپ کونین مدینے والے پڑھیں گے اور وہ اگلے لفظوں کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کچھ اچھا نہیں لگے گا. تو یعنی وہ لگ جائے گا کہ آپ پچھلے اضافت کے ساتھ اگلا لفظ ملا تھا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا. اول تو کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں، ورنہ پھر اگلا اکیلا لفظ پڑھیں. تو باقی اوورال ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. صحیح. یہ ظاہر ہے چونکہ ہم سیمی فائنل کے مرحلے میں تو ساری جزیات اور ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتا رہے ہیں، جو کہ بہت فائدہ مند ہے سب کے لیے بھی. سر محمد عماد نے بہت اچھا پڑھا، اور میرے تمام ساتھیوں نے اضافت کی غلطیاں آپ کی بتائیں. وہ اسی لیے ہے کہ غیر ضروری طوالت، آپ لفظوں کو لمبا کرتے ہیں. صحیح صحیح. جس لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ متصل دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ کہنا ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں جب اضافت آئے فوراً وہ دونوں لفظ کہہ کے اور آگے نکلے. صحیح. آپ نے غیر ضروری جگہیں لینی چاہیے. انترے میں بے سرے ہونے لگے تھے دوسری دفعہ جب کہا ہے انترا، لفظ آگے پیچھے ہوئے، جب فیڈ آؤٹ کیا انترے کا، استائی ملائی ہے، تو آپ نے وہ کوئی جگہ کبھی سنی نہیں گئی جو آپ نے کہی ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے سر سے سر ملا لیا ہے لا کے اس کو. لیکن بہت اچھی آواز ہے آپ کی، اور کانفیڈنس سے بھرپور ہو کے پڑھا کریں جب بھی پڑھا کریں. پریشر کچھ بھی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں تو دیکھیں کیسا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. ہاں بہت اچھا. جزاک اللہ. آئیے جناب، لاہور سے ہمارے اگلے ثنا خواں ہیں محمد بلال بٹ، اپنے ایپیسوڈ کے ونر ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیے تھے. دیکھتے ہیں آج کیسا پرفارم کرتے ہیں. رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیریں جب
محمد کا دیا واسطہ میں نے جب محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے جی سبھی بھائی. بلال نے بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. ایک آدھ جگہ ہے جہاں جس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن میرے حساب سے ایک نئی دھن کو یا میں نے پہلی بار سنی ہے، اور جن دھنوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے پڑھت کے دوران، وقف کرنا پڑتا ہے، توقع کرنا پڑتا ہے، اس کو خوبصورتی سے ادا کرنا بہت کمال کی بات ہوتی ہے. اور یہ اس عمر میں اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنی نازک دھن کو اس سلیقے کے ساتھ رچا کر پڑھنا. میں سمجھتا ہوں کہ آگے آپ اس سے مزید بہتر کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک جگہ جب ہم سر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ پیچھے ادا ہوا ہے اور دوبارہ کسی مصرعے میں کمزور آیا تو وہ بہت واضح ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا خدا سے جو، تو وہاں ایک دم ایسا لگا جیسے آپ تھوڑا سا ہٹ کے آ گئے. ہاں، مانگا تھا خدا سے. تو تھوڑی سی چیز بھی جب بہت اچھا کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا اور معمولی سا سر سے ہٹتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، بہت بار صلاحیت ہیں آپ ماشاءاللہ. میری طرف سے بہت خوبصورت آواز اور بہت اچھا کنٹرول آپ کا. سبھی بھائی نے جیسے کہ بتایا ایک جگہ ہی ہوا انترے کے بعد، تو کوئی بات نہیں، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور میری دعا ہے کہ آگے بھی اسی طرح پرفارم کرتے ہیں. سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، لطف آیا. اور یہ جو اس کی طرز ہے ہاں، یہ کس نے بنائی ہے؟ ہاں، شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں بلال شاہ صاحب، ان کی آواز میں نے سنا تھا. سنی تھی میں نے بھی، فرسٹ ٹائم سنی ہے. بہت اچھی، بڑا اور لطف آیا. بہت خوبصورت. ہاں بہت. ایک تو سبھی صاحب نے بتا دیا، تھوڑا سا کمزور نوٹ لگا تھا. دوسرا جب آپ نے کہا نا جب آل محمد، جب وہاں پر آپ نے سر کو ڈھونڈا ہے، باقی سارا ٹھیک تھا. صحیح ماشاءاللہ. وش یو گڈ لک. ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت اور جم کے پڑھا آپ نے. اور انترے کو جو دو طرح آپ نے پڑھا ہے اس سے زیادہ خوبصورتی بھی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کو مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی. آپ کو پتہ چلا ہے کہ جب آپ استھائی پہ واپس آئے ہیں تو وہاں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑی سی، آپ کو خود محسوس ہوا ہے؟ چلیں پھر ٹھیک ہے. وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن آپ نے انترا بہت اچھا پڑھا ہے، اور بڑے رچاؤ کے ساتھ پڑھا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ. وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے سیمی فائنل کے اندر، وہ آپ نے بالکل اس کو محسوس نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ جو مائنر سی مسٹیک ہوئی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس سے کوشش کریں کہ اگلے سیگمنٹ میں نہ ہو. کس کا کلام ہے معلوم؟ یہ ہمارے دوست ہیں سلطان محمود صاحب. اچھا، ان کا ہے، اور یہ غالباً صابر سردار صاحب نے اس کو پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر کافی اچھا بہت اچھا کلام بھی اور طرز بھی بہت. جزاک اللہ. آئیے بلال. چلیں جناب، آئیے گا حیدرآباد سے ایاز حسین حیدری، جو کہ بھی اپنے راؤنڈ کے ونر ہیں، اور خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیے تھے اپنے ایپیسوڈ میں. صوبہ سندھ سے تعلق. بسم اللہ. تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری نگاہ سے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتا ہوں
गदाए बे सरो सामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने गदाए बे सरो सामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से। सर सलमान भाई, बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ा अच्छा बेस आपका, लेकिन ये इतनी मशहूर तर्ज है। अस्ताई मुझे बहुत वीक लगी, बहुत ही आपने थोड़ा सा बेसुरा हुए। फिर अंतरे में मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, वहाँ बिल्कुल ही आप घबरा गए और आपसे जगह नहीं ली गई। तो चूँकि ये सेमीफाइनल है, पहले बता दिया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। तो ये सारी प्रेशर गेम है, जितना आप प्रेशर को दूर करेंगे अपने आप से उतना अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया होता। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 2 राउंड और भी हैं और उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सर जी, मुझे भी यही तअस्सुर मिला है कि जैसे इनको तर्ज की और प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी। आपकी प्रैक्टिस की कमी लगी है, आपकी आवाज़ में कोई कमी नहीं है। और ये सुर भी थोड़ा सा, एक सुर बल्कि 2 सुर भी बढ़ा रहे थे और ये खूबसूरत लगता। तो बहरहाल ये एक कंपटीशन है, तो हम विश करते हैं कि आप आगे जाके कम बैक करें इसमें। और पिछले एपिसोड में उन्होंने इससे बहुत ज्यादा असर छोड़ा है, पूरा असर पड़ा है ना? बहुत अच्छा पड़ा था। वो वही बात ये है कि अब नई नाते लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अभी तो पहला राउंड है। जी सर, सभी भाई। एक बहुत बासलाहियत आदमी जब कुछ करके दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसमें बाज़ जगह जायज़ करता है, बाज़ जगह नाजायज़ करता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा तुम। मेरे हिसाब से जिस स्केल में तुमने कलाम को शुरू किया, ये खुद एक इम्तिहान था। तुम अपनी आवाज़ की मेलोडी को सलामत रखना चाहते थे, इसलिए तुमने अपना सुर नीचे किया, स्केल से आए और बहुत खूबसूरत जगहें लगाईं। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो कलाम लोगों के जहन में है ना, रचा बसा हुआ है, अगर खरज से आ रहा है वो, तो खरज जहनों में बैठा हुआ होता है। इतने बड़े पढ़ने वाले का कलाम है। हम जब उसमें, या तो हम इतने बड़े फनकार हों कि हम उसमें कुछ ऐसी नुदरत पैदा कर दें कि दुनिया हैरान रह जाए कि देखो भाई उसके बाद ये कर दिया। और अगर हम वहाँ तक ना पहुँच सकें कोई तब्दीली करके, तो बेटा फिर वो ऐब बन जाता है, वो हुस्न नहीं रहता। तो जब किसी पढ़े हुए कलाम को पढ़ो
تو یا تو کوشش کرو کہ اس کے برابر پہنچنے کی کوشش کرو, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اوپر جا کر پھر جہاں آپ کا سر کچا ہو گیا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمیشہ کلام کو اس کی فیل کے ساتھ اپناؤ. لیکن آپ نے کوشش کی, میں اس کوشش کی داد دیتا ہوں آپ کو, اور آپ نے بعض کومل سروں کا بہت خوبصورت استعمال کر کے دکھایا. یعنی آپ اگر کومل سروں میں زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت خوبصورت ہوگا ماشاءاللہ. سر زبردست جناب, آلموسٹ چیزیں جو ہیں وہ کہہ دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ کلام کے انتخاب میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی. حیدرآباد کو تو میں ہر ایپیسوڈ میں نے سلام کیا کہ اتنی اچھی آوازیں اس بار وہاں سے ماشاءاللہ آئی ہیں, اور آپ کی بھی آواز بہت اچھی ہے. اور پہلے آپ نے اثر چھوڑا تھا اور اب آپ اس دفعہ اثر لے گئے ہیں سیمی فائنل کا, تو یہ تھوڑا سا فرق ہوا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ اوپر جب آواز جاتی ہے تو اس وقت کیونکہ آپ نے 2 اشعار پڑھنے ہیں صرف, اور جہاں آپ نے آواز کا پورا زور دکھانا ہے وہاں پہ کوئی دبا لفظ آ جائے گا. جیسے تسلی ہے اور وہ دبا ہوا لفظ ہے, اس میں آپ کی پوری جان لگنی ہے. یا تو وہاں پہ کھلا ہوا لفظ ہو, الف ہو, اور اس طرح کا جو آسانی سے آپ اس کو ادا کر سکیں. تو آپ نے مشکل خود پیدا کی اپنے لیے, لیکن کوشش اچھی ہے, اللہ آپ کو برکت دے. شکریہ. آئیے, پہلا بھرپور راؤنڈ ہو گیا ہے پہلے سیمی فائنل کا. لیکن میں تمام تر پارٹیسپینٹ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر راؤنڈ کے مساوی نمبر ہیں. تو ابھی 1 راؤنڈ ہوا ہے اور 2 راؤنڈ باقی ہیں, تو جتنا ہو گیا ہے اس سے ڈبل باقی ہے ابھی. تو اگر کہیں کسی کو لگ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں کر پایا ہوں, تو ابھی اس کے بعد جتنا ہو گیا اس سے 2 مواقع زیادہ ہیں واپس آنے کے. تو یہ ہے ابھی وقت انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں, دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. دوسرا راؤنڈ سخن در سخن. میں آغاز کروں گا کلام کا. جس لفظ سے ختم ہوگا, جس لفظ پر ختم ہوگا اس سے ان کو آغاز کرنا ہوگا. جس لفظ پر ختم کریں گے اس سے یہ آغاز کریں گے. اب میں اس راؤنڈ کے لیے بھی کہوں گا جو جج صاحبان نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ جس طرح پچھلے راؤنڈ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر کسی چیز کا مارجن دے بھی دیتے تھے تو شاید سیمی فائنل کی وجہ سے مارجن نہ دیں. تو اس لیے میں ذرا تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ لائنز ریپیٹ نہ کریں, جو کہ ہم بار بار کہتے رہیں لیکن لائنز ریپیٹ ہوتی رہی ہیں. تو یہ نہ ہو لائنز ریپیٹ کرنا نقصان دہ ثابت ہو جائے. تو بس کسی بھی کلام کی, جس طرح ہم نے بار بار کہا ہے, پہلی 2 لائنز آپ نے پڑھنی ہے اور اس لائن پہ آپ نے اسی جملے پہ آپ نے ختم کر دینا ہے تکرار کیے بغیر. ٹھیک ہے, باقی آپ کو معلوم ہے 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے, اور میں بتاؤں گا کہ کون سا لفظ ہے. علی میں آپ کو بھی جو ہے وہ نام لے کے بتاؤں گا کہ کون سے لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے. بسم اللہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. الف. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. الف. آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, سر ان کے قدموں میں رکھ کر, سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے. یہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے.
علی یہ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. جی اب بتائیے، آپ پہلے بتائیے کہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو کون سا لفظ دیا گیا تھا بلال؟ الف مدعا سے آپ نے شروع کیا. آنے والوں جو ہے وہ اس کو ہم اب ججز یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو الف میں شامل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ لفظ ہے. ایک الف مدعا جی یہ سے نہیں، یہ تو لفظ ہے نا پورا، وہ تو یہ کے بعد الف آ رہا ہے. الف آیا تھا. ہاں جی، یہ الف مدعا سے پڑھا ہے انہوں نے. تو ہے اور وہاں غلطی ہوئی ہے. جی چلیں، اور باقی ماشاءاللہ سب نے اپنی اپنی کوشش کی ہے، گھبرائے ہوئے، اور کچھ نے اچھی پرفارمنس، ملی جلی کیفیت تھی ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ خیر ظاہر آپ لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ شاید وہ عام آدمی الف اور الف مت کے اس فرق کو انہوں نے یعنی ایک ہی سمجھا. نہیں ہے یہ نہیں ہے فیصلہ تو آپ وہ ظاہر ہے مطلب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ؟ یا دونوں سے ملے. میں اپنا معصومانہ کامنٹ کر رہا ہوں. دیکھیے جب لغت میں درد ہوتا ہے لفظ، جی جب لغت میں درد ہوتا ہے تو الف مد آ الگ ہوتا ہے، اس سے جو لفظ بنتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور الف سے جو لفظ بنتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک الگ حیثیت اور شناخت رکھتا ہے لفظ. آپ کو الف سے شروع کرنا چاہیے تھا، الف مد آ سے آ گئے آپ، تو یہ ایک غلطی بہرحال ہے. عام لکھنا ہے تو ہم الف سے نہیں لکھ سکتے، الف مد آ سے لکھیں گے عام لکھنے کے لیے، تو اس لیے وہ لفظ الگ ہے، اس کے ساتھ لفظ جتنے بھی آئیں گے وہ الگ ہوں گے. حضور میری تو ساری، تو وہ اگر آپ الگ کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی الگ ہی پھر کنسیڈر نہیں. کس کو؟ اس میں بھی ہا اور ہے دو سوئے، مطلب یہ والا ہے، اور حضور میری تو ساری بار. نہیں بیٹا وہ ہے اور حلوے والا ہے الگ ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں لفظ مختلف ہیں. نہیں ہم نہیں کر رہے بیٹا، یہ تو لغت کے اندر موجود ہے، حروف تہجی ہیں اور ان میں ہم تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ تو لفظ ہے الگ. اچھا، اور اس میں یہ جو علی نے تو وہ اس کلام کو پڑھا ہے جو میں نے پڑھا تھا شروع میں، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج؟ دیکھیے یہ بھی اگر فیصلہ آپ لوگ ویسے کریں تو وہ اس لفظ سے آیا. کیا یہ بھی پابندی ہے کہ وہ کلام دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا جو کہ پہلے کسی نے پڑھ دیا ہو؟ دیکھیں نا بعض اوقات اگر یہ میں کوئی لفظ آ گیا اور کلام وہی، کیونکہ یہاں تو یہ رفیع صاحب کہ میں نے شروع کیا یا نبی نظر کرم فرمانا، یہ تو ہمیں کوئی ان پہ بھی یہ آ گیا، انہوں نے بھی وہی پڑھ دیا یا نبی نظر کرم فرمانا. یہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک، ہاں صحیح، میں تو اسی لیے ہاں کہ بات کر رہا ہوں. ذہن کا ہی اصل میں امتحان ہوتا ہے کہ کتنی جلدی آپ پک کرتے ہیں کوئی کلام. پک کرتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی نہیں تو سامنے کی چیزیں لے لیتے ہیں لوگ. مثال کے طور پہ اگر سارے لفظ ایک ہی یا پہ ہی آ جاتے ہیں تو پھر چوائس ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس. اسی چیز کا تو امتحان ہے کہ آپ نے کتنا کچھ آپ کے ذہن میں موجود ہے، اور اگر آپ سبھی ایک ہی کلام ریپیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس سے مسئلہ تو ہے. لیکن بہرحال آپ پورے اترے ہیں اس پہ، جو کیونکہ یہ طے نہیں تھا پہلے، اس لیے ٹھیک 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 ٹھیک. رفیع صاحب، ہم پہلے دن سے جس چیز سے ڈر رہے تھے اور وہی ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس راؤنڈ میں ایسا نہ ہو کہ بہت خوبصورت کو پڑھنے والا اس وجہ سے نکل جائے. تو یہ اب ہم دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک سیگمنٹ میں ان کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے تو ہی اسٹینڈس نو ویئر. اچھا یعنی اوکے، تو جب اٹھایا ہی نہیں ہے صحیح ہے تو یہ کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. 10 نمبر شاید باقی جج صاحبان کو پڑھنے کے نمبر دے دیں. شاید کس بات کے؟ نہیں میں تو باقی پڑھنے کا نمبر، یہاں پڑھنے کا نمبر چونکہ ہے نہیں، یہاں تو پڑھنے کا نمبر تب شروع ہوگا جب پہلے صحیح پڑھے گا. ہے، لیکن اگر اس صورت میں تو صحیح لفظ سے شروع کریں. ہاں ٹھیک، ظاہر مقابلہ تو اس کا ہے نا کہ آپ نے اس لفظ کو پکڑا کہ نہیں پکڑا جو جہاں مصرع ختم ہوا تھا. یہ بالکل بیت بازی کی طرح ہے، آپ نے وہ لفظ پکڑنا ہے اور اس لفظ پر کلام کا انتخاب کر کے دینا. اچھا، زیرو ہو گیا نا. حتمی فیصلہ تو ججز کا ہی ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کو نظر لگ گئی. مجھے اصل میں شاید افسوس بہت ہو رہا ہے، اس لیے میں بار بار کہ آپ جو کہ آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے، لیکن بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں. اور روفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظر لگی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ روفی صاحب کی ہی لگی ہے کیونکہ گورا بلال اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے. چلے بیسٹ آف لک جی سب کے لیے بہت بار.
کچھ کہیے گا سلمان بھائی آپ؟ ٹھیک بس بہت ہو گیا. ٹھیک 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 چلیں لیٹس سی. میری یہ دعا ضرور ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ اتنا میجر نہ ہو کہ پوزیشن افیکٹ کر جائے, لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. وقفے کے بعد فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. خوش آمدید. پہلا سیمی فائنل, آخری راؤنڈ. چاروں پارٹیسپنٹس یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس راؤنڈ کا فارمیٹ. جج صاحبان آغاز کریں گے اور یہاں سے ہمارے ساتھی اس کلام کا اختتام کریں گے. اور جس طرح جج صاحبان نے بتایا اس میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس سر سے کلام کا آغاز ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کے بنیادی نمبرز اور پھر بطور مجموعی کیسا پڑھا ہے اس کے بھی نمبرز تو ہیں ظاہر ہے. تو محمد بلال بٹ یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ اور سرور بھائی کلام کریں گے انشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. امات کلام مکمل کریں گے انشاءاللہ. سبھی بھائی آغاز کریں گے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنا گئے سرکار
کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. روفی صاحب پڑھیے گا اور آپ مکمل کریں گے علی عادل انشاءاللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا یہی عالم کا جریدہ. سر سلمان بھائی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے ہمیشہ مدحت. کامنٹ کیجئے جی، پہلے آپ ہی کامنٹ کر دیجئے. بہت خوب ماشاءاللہ، بالکل آپ نے اسی سر سے اٹھایا. ویل ڈن، بہت خوب. روفی صاحب. میرا علی عادل جو ہے وہ عدل نہیں کر سکا. نہیں اونچا سر ہو گیا. ہاں نہیں، میرے خیال نیچے مطلب وہ سر نہیں تھا جو آپ نے. بچے کی وائس ہے نا، ہاں تو وہ باریک آواز میں پڑھنے والا بچہ ہے، تو میں نارمل سا بھی رکھا تو اس کے لیے بہت اونچا تھا وہ. سر محمد عماد نے ماشاءاللہ پک کر لیا سر اور اچھا پڑھ کے دکھایا. سر بلال نے بہت امپریسو پڑھا ہے، اس جس کو کہتے ہیں کم بیک کرنا. پورے رچاؤ کے ساتھ وہ جو دو انترا پڑھا ہے، ایک تو سر بہت زبردست اس نے پکڑا اور پھر پورے رچاؤ سے اس کو لا کے پڑھا. اور اس میں اب ہمارے جو علی عادل صاحب ہیں ان کا مسئلہ بن گیا. اب دیکھیں کیا جس کی طرف سے فیصلہ کیا آتا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ، عماد نے بھی بہت اچھا پڑھا اور آپ کو تو خوب جو ہے وہ بھائی جان نے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آپ خوب نکلے ہیں اس سے. جیتے رہی. ہاں ٹھیک ہے. ناٹ ٹو فارگیٹ کہ آج 4 میں سے 2 ثنا خان آگے جائیں گے، نہ کہ 1، چونکہ ہم فائنل کے لیے 2
ثنا خان تیار کر رہے ہیں. جناب میں نتیجہ اناؤنس کرنے لگا ہوں. مرحبا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے پہلے سیمی فائنل کا انشاءاللہ, اور اس میں ظاہر ہے 4 میں سے 2 لوگ آج سلیکٹ ہوں گے, آگے جائیں گے, اور 2 کا سفر یہاں پہ اختتام کو پہنچے گا. اور یہ 2 لوگ جو آگے جا رہے ہیں ان کو تو بہت ساری نیک خواہشات, کیا کہنے ہیں. یہ جو 2 آج کا حصہ نہیں بھی ہیں سب, یعنی جو آگے حصہ نہیں رہیں گے, سب کی یہ خواہش تو ٹھیک ظاہر ہے کہ وہ 2 بھی آگے سفر میں ساتھ چلیں, لیکن ظاہر ہے مقابلہ ہے. اور جس طرح جج صاحبان کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر 1 منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ میں کسی نے کیسا پرفارم کیا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کہیں سے بھی یہ احاطہ نہیں کر رہا کہ کون کتنا اچھا یا برا پڑھنے والا ہے, خدا نہ خواستہ ان 2-3 منٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے, بس یہ اس کی بنیاد پر ظاہر ہے فیصلہ ہونا ہے. تو تھوڑی سی بات واضح اس وقت ہو گئی کہ جب تیسرے راؤنڈ میں, آخری راؤنڈ میں انفارچونیٹلی علی عادل جو بنیادی ایک عنصر تھا اس راؤنڈ کا, یعنی کہ اسی سر سے آغاز کرنا جس سر سے ختم کیا جا رہا ہے, جب وہ اس کو مس کر گئے تو ایک صورتحال تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ اس راؤنڈ میں وہ بیشتر نمبر شاید نہیں لے پائیں گے علی. اور جب آپ ایک راؤنڈ کے تقریباً سارے یا بہت سارے نمبر مس کر دیں تو پھر آپ اتنا پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پھر آپ باقی راؤنڈ میں کتنا ہی اچھا پرفارم کر لیں, لیکن اتنا بڑا گیپ آیا تھا کہ پھر ٹیکنیکلی تو ممکن ہے لیکن پریکٹیکلی ممکن رہتا نہیں ہے پھر اس کو کور کرنا, اس خسارے کو کور کرنا ظاہر ہے. اور ایسی ہی ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہوئی دوسرے راؤنڈ میں, جس پہ مجھے بڑا افسوس ہے, اور مجھے یقین ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان کو اتنا شاید مجھ سے زیادہ افسوس ہے, لیکن وہ سب پابند ہیں ظاہر سنسیریٹی کے ساتھ مارکنگ کرنے پہ. اور اگر کوئی رول ہے وہ پھر کوئی بہت اچھے پڑھنے والے کے بھی آڑے آ رہا ہے تو کسی کے لیے اس رول کو ایمنڈ تو نہیں کیا جا سکتا, اور کیا جانا بھی نہیں چاہیے. اصول کا تقاضا تو یہی ہے. تو پھر دل پہ پتھر رکھ کے جج صاحبان نے یہ کام کیا ہے, اور ایسا ہی ظاہر وہ کرنے کے پابند تھے. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈرامائی عجیب و غریب, اور میں اپنے والے کو مایوس کن صورتحال اس وقت ہو گئی کہ جب دوسرے راؤنڈ میں بہت ہی اچھا پڑھنے والے بلال بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں, اور دوسرے راؤنڈ میں بھی انہوں نے بہت اچھا پڑھا, باقی راؤنڈ میں تو پڑھا ہی, وہ ایک بڑی بنیادی غلطی یہ کر گئے کہ اس راؤنڈ میں آغاز اس لفظ سے کرنا تھا جس سے پچھلے ثنا خان نے اختتام کیا ہو, اور ہم بتاتے بھی تھے کہ وہ لفظ کون سا ہوگا. تو پچھلے ثنا خان نے اختتام کیا الف پر, اور پھر ہم نے بتایا کہ آپ نے الف سے آغاز کرنا ہے, الف مت آ سے آغاز ہوا کلام کا. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب بلال کے بہت اچھا پڑھنے کے باوجود بھی, کیونکہ اس راؤنڈ میں بنیادی عنصر یہ تھا کہ آپ صحیح لفظ سے شروع کرتے ہیں, نہیں اس راؤنڈ کے سارے نمبر چلے گئے, اور یوں بلال اس میں بہت پیچھے رہ گئے. ابھی میرے سامنے اسکور کارڈ ہے جس کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ اگر اس راؤنڈ میں وہ بنیادی چیز انہوں نے فالو کر لی ہوتی تو اس راؤنڈ میں ان کو اگر آدھے نمبر بھی ملے ہوتے, 50% نمبر بھی ملے ہوتے, تو بھی کوالیفائی کر جاتے وہ, اور اتنے تو مل ہی جاتے ظاہر ہے جس طرح پڑھ رہے تھے, لیکن یہ ہو نہیں سکا. تو لیکن بلال میں آپ سے مجھے ایک بہت اچھی بات یہ لگی کہ اس ساری صورتحال کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ کوئی مایوسی, کوئی اداسی, کوئی فرسٹریشن یا کوئی اینگر نہیں تھا, بلکہ ویسی مسکراہٹ تھی, اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, اسی میں بہتری ہاں یہ سمجھتا ہوں. جی ہاں صاحب سے جی تو انہوں نے ایک اچھی نیوز دی ہے کہ بلال صاحب جو ہیں یہ نعت زندگی ہے میں ان کو انہوں نے مدعو کیا ہے. زبردست, پیئر بھی یہاں بیٹھے ہیں, پروڈیوسر بھی یہیں بیٹھے ہیں, تو یہ ان کے لیے بس بہترین ٹوکن آف لو ہے. بس زندہ باد, یہ تو بہت اچھا ہوگا, زندہ باد زندہ باد. اور آپ ظاہر ہے کہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہش. ابھی روفی صاحب ازرائے مذاق مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ایسے رخصت کر رہا ہوں بلال کو جیسے گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کیا ہے, لیکن کیا کیا جائے. تو لیکن ایسی ہی مسکراہٹ کے ساتھ ہی آپ نے یہاں سے جانا ہے, اور آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے سارے دیکھنے والوں کے لیے, پارٹیسپینٹ کے لیے بھی, کہ یہ دیکھیں اس طرح کی سچویشن بھی ہو جاتی ہے اور سب کے ہاتھ بندے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن آپ اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ججز کی جو رائے ہے وہ سب سے افضل ہے, اور میری بالکل غلطی تھی اس کے اندر, اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں تو دعا یہی کر رہا تھا کہ جو بہتر ہو وہ ہو. ویری گڈ, شاباش. تو میرے اللہ نے دعا قبول کی ہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ اب تو وہ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے, تو یہی میرے لیے بہتر تھا, اور انشاءاللہ اسی کو میں زبردست زبردست اسی اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ جانا ہے. ویری گڈ, بہت اچھے, شاباش, جزاک اللہ. اور علی بھائی مائک ذرا لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے جی پہلے ایپیسوڈز میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی, ظاہر ہے. لیکن اب وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی اچھے سے اچھا بیٹسمین بھی کبھی کبھی جو ہے وہ صفر پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. بھائی آپ تو صفر پہ آؤٹ نہیں ہوئے, لیکن ویسے بتا رہا ہوں. تو لیکن ٹھیک ہے,
تو آپ نے یہاں سے وعدہ کر کے جانا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا, بالکل, اور آقا کی ثنا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. بالکل. اور یہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کمپٹیشنز وغیرہ یہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اگر ہمیں, مجھ سے, میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پہ آیا, میری ملاقات روفی صاحب سے ہوئی, میری ملاقات سلیمان کونین صاحب سے ہوئی, میری ملاقات سبھی بھائی سے ہوئی, کیا بات, اور شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, نہ کہ یہ میرے لیے مایوسی کی بات ہے کہ میں آج ڈسکوالیفائی ہو گیا. کیا کہنا ہے, زبردست, زبردست. بس یہ ہے کہ آپ نے اعزاز والی فہرست میں میرا نام نہیں لیا, یہ ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن باقی تو صحیح ہے, ٹھیک, کوئی ایسی بات نہیں. مبارک ہو, بہت بہت اچھا, اتنا اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. آپ دونوں سے انشاءاللہ ہوگی ہماری فائنل میں بھی ملاقات, بہت بہت مبارک ہو. پہلا سیمی فائنل یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ, اور دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا یا مجتبی, اہلا و سہلا, مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج